موت وجودی انسان پرستوں کی نظر میں بختیار حسین صدیقی۔ موت کیا ہے؟ اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ بادی نظر میں موت مستقبل میں پیش آنے والا ایک خارجی واقعہ ہے جو زندگی سے ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیتا ہے۔ اس کا ہماری زندگی سے کوئی مثبت تعلق نہیں، البتہ منفی حیثیت سے یہ ہماری ساری زندگی کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ اس کا شعور بالعموم ہمیں خوف کی صورت میں ہوتا ہے، جس کے تصور سے بقول غالب ہمارا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور نیند حرام ہو جاتی ہے۔ تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ مرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جب موت ہم سے زندگی کی نعمت چھین لے گی۔ تاہم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈرنے کے بجائے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ زندگی کی کلفتیں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں تو بالآخر ہم مرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ قسمت جب ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو زندگی سے بھاگ کر ہم موت کی آغوش میں پناہ لیتے ہیں۔ اب ہمیں اس کا ڈر نہیں لگتا، بلکہ ہم دوڑ کر اس سے گلے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ بقول غالب، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ لیکن یہ موت جس سے ہم اس قدر ڈرتے ہیں اور جس کی ہم اکثر آرزو بھی کرتے ہیں، آخر ہے کیا چیز؟ سائنس کے بے غرضانہ انداز لیکن شاعری کی والہانہ زبان میں چک بست نے اس کی وضاحت یوں کی ہے: زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ سائنس شخصی اغراض کو پس پشت ڈال کر اشیاء کا معروضی حیثیت سے مطالعہ کرتی ہے۔ اس بے غرضی کے ساتھ جب اس نے زندگی کا مطالعہ کیا تو اسے آب و آتش، خاک و باد کا امتزاج نظر آئی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ پانی کو جب اس نے امتحانی نلی میں ڈالا تو وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ایک مخصوص مقدار میں امتزاج نکلا۔ اب اگر زندگی نام ہے عناصر اربعہ میں ترتیب کا، تو ظاہر ہے کہ موت ان میں انتشار کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ مستقبل میں پیش آنے والا انتشار ایک خارجی واقعے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہر شخص کی موت اس عام تصور پر پوری اترتی ہے، لیکن یہ کسی ایک شخص کی بھی موت کا اس کی زندگی سے مثبت تعلق نہیں بتاتی۔ ایک مجرد اور مطلق تصور سے یہ توقع ہی بے سود ہے۔ تجرید اور کلیت کی خالق عقل تو دور ہی سے موت کو چھو کر نکل جاتی ہے۔ ایک خارجی واقعے کے سوا وہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں سکتی، جس کا تعلق مستقبل سے ہے، حال سے نہیں، دوسروں سے ہے، مجھ سے نہیں۔ موت کا مذکورہ بالا معروضی مگر منفی تصور وجودیت کی نظر میں اس کا قطعی غیر حقیقی اور غیر انسانی تصور ہے۔ انسانی اور حقیقی تصور میں موت ایک ہمہ وقت موجود داخلیت کی حیثیت رکھتی ہے جو مثبت معنی میں ہماری ساری زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ موت کے اسی تصور کی وضاحت کرنا یہاں میرا مقصود ہے، لیکن اس موضوع پر کیرکیگارڈ، ہائیڈگر اور سارتر کے خیالات پیش کرنے سے پیشتر میں مسکوے کے نظریہ موت پر بحث کروں گا، تاکہ موت کا روایتی تصور اچھی طرح ہم پر واضح ہو جائے، جس کے پس منظر میں موت کے وجودی تصور کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ 10ویں صدی عیسوی کے ممتاز ایرانی فلسفی ابو علی احمد مسکوے کے نزدیک موت دنیاوی زندگی کا اختتام ہے اور اخروی زندگی کا آغاز۔ یہ ہے نام اس فانی دنیا سے کوچ کر کے ایک ابدی دنیا میں منتقل ہونے کا۔ لیکن اگر موت آغاز ہے ایک ابدی زندگی کا، تو پھر لوگ اس سے ڈرتے کیوں ہیں اور ان کے اس ڈر کا کیا علاج ہے؟ تہذیب الاخلاق و تظہیر الاعراق کے 7ویں اور آخری باب میں مسکوے نے موت کے خوف کے جو اسباب بیان کیے ہیں،
اور ان کا جو علاج تجویز کیا ہے وہ موت کے روایتی تصور کی ایک جامع مثال ہے۔ اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ موت سے ڈرنے کی کئی وجوہ ہیں۔ اکثر لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، یا وہ اس دنیا میں اپنی روح کے مسکن کے متعلق تذبذب میں ہوتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت ایک تکلیف دہ تجربہ ہے، یا وہ آخرت میں سزا سے ڈرتے ہیں، یا انہیں اہل و عیال کے چھوٹنے کا افسوس ہوتا ہے، یا انہیں اس بات کا غم ہوتا ہے کہ دنیا تو اپنی جگہ پر رہے گی لیکن اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ خود دنیا میں نہ ہوں گے۔ یہ تمام غم و خوف ہماری جہالت کا ثبوت ہے، اور جہل کا علاج علم ہے۔ اسی اصول کی روشنی میں مذکر موت کے خوف کے جملہ اسباب کا جائزہ لیتا ہے اور ان سب کو عقل و فکر کے منافی پاتا ہے۔ موت کی اصل ماہیت کیا ہے؟ روح کا جسم سے رشتہ منقطع ہو جانا۔ اس رشتے کے منقطع ہونے کے بعد جسم فنا ہو جاتا ہے اور روح اسے اپنے آلے کے طور پر استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ لیکن خود روح میں اس سے کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا۔ روح ایک غیر فانی جوہر ہے۔ جسم کے ساتھ اس کے فنا ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ اس بنا پر اس سے ڈرنے کا کوئی جواز رہتا ہے۔ موت روح کو جسم کی قید سے آزاد کر دیتی ہے۔ اسی کی بدولت اسے اپنی اور نیز خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کوئی سعادت نہیں۔ پس موت کا خوف دراصل انسان کے اپنے جوہر کی تکمیل کا خوف ہے، جو سراسر عقل کے منافی ہے۔ جسم کے فنا ہونے کے بعد روح کہاں جائے گی؟ اس کے متعلق تشویش اور خوف ہماری اپنی جہالت کا ثبوت ہے، جسے ہمیں مذہب کا مطالعہ کر کے دور کرنا چاہیے۔ موت کے تکلیف دہ ہونے کا خیال خام ہے، اس لیے کہ تکلیف کا احساس روح کے جسم سے تعلق پر مبنی ہے، اور موت اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ آخرت میں سزا کا خوف دراصل موت کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے گناہوں کا خوف ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم برے کام نہ کریں اور نیک کاموں میں دلچسپی لیں۔ اہل و عیال کے چھوٹنے کا افسوس قبل از مرگ ویلا کے سوا کچھ نہیں۔ موت امر ربی ہے، اور اس سے مفاہمت کر کے ہی ہم دین و دنیا کے کاموں میں پوری دلچسپی لے سکتے ہیں۔ دائمی زندگی کی خواہش لغو ہے، کیونکہ اگر ہمیشگی کی زندگی ممکن ہوتی تو آج روئے زمین پر تل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی، اور اگر ہمارے اسلاف نہ مرتے تو دنیا سے لطف اندوز ہونے کی ہماری باری کبھی نہ آتی۔ ہمیشگی کی زندگی کی طرح طویل زندگی کی خواہش بھی لغو اور فضول ہے۔ جو شخص طویل عمر چاہتا ہے وہ دراصل بڑھاپے کی تمنا کرتا ہے، پر بڑھاپا ایک ایسا روگ ہے جس کا علاج موت کے سوا کچھ نہیں۔ موت کے خوف کا جو علاج اوپر بیان کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ موت مسکوے کے نزدیک مستقبل میں پیش آنے والا ایک خارجی واقعہ ہے، جس کا ادراک ہمیں خوف کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جسے ہمیں عقل کا مطیع بنا کر اچھے اعمال کے محرک کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ نیکی کی ترغیب، برائی سے احتراز، یہ ہے کہ خدا پرست انسان کے نزدیک موت کے انسانی زندگی سے تعلق کا لب لباب۔ آج کل کا انسان خدا پرست نہیں، انسان پرست ہے۔ وہ موت کے خدا پرستانہ تصور کو انسان کشی کے مترادف سمجھتا ہے، کیونکہ اس سے اس کے نزدیک دنیا عقبا کی نظر ہو جاتی ہے اور انسان خدا کی۔ مسکوے ایک خدا پرست مسلمان تھا۔ کیرکیگارڈ ایک عیسائی وجودی انگریز ہے۔ عیسائی ہونے کی حیثیت سے کیرکیگارڈ بھی موت کو ایک دوسری زندگی کا آغاز سمجھتا ہے، اور اسی اعتبار سے وہ اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ لیکن موت اس کے یہاں ایک خارجی واقعہ نہیں، داخلی جذبہ ہے۔ جذبے کے بغیر اس کے نزدیک موت کے متعلق سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ بہرحال جذبے سے اس کی مراد خوف نہیں، عمل کا پرشوق فیصلہ ہے۔ اختتام غیر سائنسی عبارت مزید میں وہ لکھتا ہے کہ میری موت جب بھی وہ آئے گی کوئی عام شے نہیں ہوگی، وہ میری اپنی موت ہوگی۔ مرنے کی ایک عام مثال نہیں، اس کا تعلق میرے اپنے وجود سے ہوگا، اس لیے میں کبھی اس سے بے پرواہی نہیں برت سکتا۔
میرے اپنے منصوبے اس سے بری طرح متاثر ہوں گے، اس لیے اس سے بے پرواہی خود زندگی سے بے پرواہی کے مترادف ہوگی۔ پھر اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، وہ کبھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ وہ اتنی غدار ہے کہ آج کل بلکہ ابھی بھی آ سکتی ہے۔ وہ ایک ایسا امکان ہے جس کے پورے ہونے کا امکان ہر وقت موجود ہے۔ اس لحاظ سے موت مستقبل میں پیش آنے والا ایک خارجی واقعہ نہیں بلکہ میری اپنی داخلیت کا لازمی جز ہے۔ فکر و تشویش کی شکل میں وہ ہر وقت میرے سر پر منڈلاتی رہتی ہے۔ میں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں کل مر جاؤں اور یہ کام ادھورا رہ جائے۔ موت کی ناگہانیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آئندہ یہ ہونے یا وہ ہونے کے لیے جو منصوبے بناؤں وہ اس اعتبار سے بناؤں کہ انہیں عملی جامہ پہنانے سے پیشتر موت مجھے نہ آئے گی۔ پس موت زندگی کا ترکیبی جز ہے، وہی میرے تمام فیصلوں کی موجب ہے اور ان پر فوری عمل کی محرک۔ لیکن کیا ہمارے لیے موت کا تصور کرنا ممکن ہے؟ موت زندگی کی ضد ہے، تو کیا وہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب زندگی نہیں ہوتی؟ ان سوالوں کا جواب دینا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، کیونکہ ہم بقید حیات موت کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ بہرحال اس سلسلے میں ہماری تمام تر تحقیقات کا تعین اس بات پر منحصر ہے کہ کس طرح موت کا شعور ہمیں ہر وقت اس پر غالب رہنے کے لیے سرگرم عمل رکھتا ہے۔ داخلیت کیرکیگارڈ کے نزدیک سب سے بڑی قدر ہے، چنانچہ جذبے کی جتنی گہرائی کے ساتھ انسان اپنی موت کے امکان اور بالخصوص اس کی ناگہانیت پر غور کرے گا، اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس کی داخلیت ترقی کی منازل طے کرے گی۔ پس موت کا شعور دراصل دعوت عمل ہے۔ مرزا غالب اگرچہ وجودی نہیں تھے، ایک طرح وجودیوں سے بڑھ کر بات کہہ گئے۔ موت ان کے نزدیک بھی تازیانہ عمل ہے، لیکن جذبے کے بجائے تخیل کی زبان استعمال کر کے انہوں نے کیرکیگارڈ کے موت کے تصور کی کنوتیت کو یکسر رجائیت میں بدل دیا۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ زندگی کی ساری چہل پہل اور رونق ان کے نزدیک موت کی رہین منت سے ہے۔ نشاط کار کی لذت سے انسان آشنا ہوتا ہے تو اسی کے دم سے۔ موت اگر نہ ہوتی تو انسان کا ذوق عمل سرد پڑ جاتا، سعی پہم کی امنگ ختم ہو جاتی اور وفور شوق سے انسان کبھی آشنا نہ ہوتا۔ مسکوے کے عقل اور علمیاتی تصور کے مقابلے میں کیرکیگارڈ نے موت کا جذبی اور وجودیاتی تصور پیش کیا۔ موت اس کے نزدیک بے جان تصور نہیں، بھرپور جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کو سچا عیسائی بننے کی اساس قرار دے کر وہ بھی موت کے غیر انسانی تصور سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ رلکے جیسے شاعروں اور مالرو جیسے ناول نویسوں نے پہلی مرتبہ موت کا انسانی تصور پیش کیا، لیکن اسے فلسفیانہ شکل دینے کا سہرا جرمن مفکر ہائیڈگر کے سر ہے، جس نے خدا کو غیر حاضر پا کر اس کی جگہ انسان کو دے دی۔ وہ پہلا مفکر ہے جس نے محسوس کیا کہ انسان کی حیثیت سے انسان صرف انسانی چیزوں کا سامنا کر سکتا ہے، زندگی کا کوئی دوسرا رخ نہیں۔ اس لیے موت اس کے خیال میں اس زندگی ہی کا ایک مظہر ہے۔ یہ اس کا آخری مظہر صحیح، لیکن یہ اسی کا ایک مظہر ہے جو الٹے بہاؤ کی شکل میں ہماری ساری زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن یہ مظہر ہے کیا چیز؟ مظہر سے ہائیڈگر کی مراد کوئی حقیقی یا قدرتی شے نہیں، بلکہ وہ شے ہے جو ہمارے شعور میں ظاہر ہوتی ہے۔ شعور ہمیشہ کسی شے کا شعور ہوتا ہے، یہی شے جس کا ہم اپنے شعور میں ادراک کرتے ہیں مظہر ہے۔ شعور میں ظاہر ہونے والی یہ مظہری موت مرنے کی ایک عام مثال نہیں ہو سکتی۔ اس کا تعلق میرے اور صرف میرے وجود سے ہے، کسی دوسرے کے وجود سے نہیں۔ دوسرا شخص دنیا میں میرا کردار تو ادا کر سکتا ہے، لیکن میرے لیے مر نہیں سکتا۔ میری موت داخلی اعتبار سے میری اپنی موت ہے، جسے میں کسی دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتا۔ میری داخلیت کا جز بن کر یہ نہ صرف خود منفرد ہو جاتی ہے، بلکہ میرے وجود کو بھی انفرادیت بخشتی ہے۔ یہ منفرد موت میرے اپنے وجود کا انجام ہے، ابھی تک نہیں، آئندہ ہوگا کے مفہوم میں اس ابھی تک نہیں والے انجام سے میرے وجود کی تکمیل نہیں ہوتی، لیکن یہ تو پیدا ہوتے ہی میرے سر پر منڈلانے لگتی ہے۔
نہ ہی اس سے میرا علم مکمل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست میرے وجود سے ہے، نہ کہ اس کے متعلق میرے علم سے۔ پس موت نہ معروضی حیثیت سے انسان کے مکمل ہونے کا نام ہے اور نہ خارجی حیثیت سے اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا۔ اپنے وجود کا یہ ابھی تک نہیں والا انجام ہمیشہ ہی اس کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہی موت کے لیے کافی معمر ہوتا ہے۔ وجود اور زمانہ فلسفیانہ حیثیت سے ہائیڈگر کی سب سے اہم کتاب ہے۔ اس کتاب میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ داخلی اعتبار سے انسان فکر کا دوسرا نام ہے، بلکہ اس کی داخلیت کی اساس ہی فکر پر ہے۔ دوسرے الفاظ میں انسان وجود برائے فکر ہے۔ انسانی داخلیت کا ترکیبی جز ہونے کی حیثیت سے موت بھی اس کے نزدیک فکر ہی کی ایک شکل ہے۔ لیکن فکر سے اس کی مراد کیا ہے؟ فکر تشویش نہیں ہے۔ تشویش کا تعلق نفسیاتی داخلیت سے ہے، فکر کا وجودیاتی داخلیت سے، جو مشتمل ہے امکان، واقعیت اور حبوتیت کے ارکان ثلاثہ پر۔ فکر کی اس سہ رکنی ترکیب کی روشنی میں اب میں ہائیڈگر کے تصور موت کی وضاحت کروں گا۔ فکر کا ایک رکن امکان ہے۔ اس اعتبار سے انسان آپ اپنا امکان یا فیصلہ ہے۔ وہ اپنا ماضی نہیں، مستقبل ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ سے آگے ہے۔ لیکن اگر انسان امکان ہے تو جملہ امکانات میں سے موت بھی اس کا ایک امکان ہے، نہایت ہی شخصی، منفرد اور ناقابل انتقال امکان۔ یہ اس کے وجود کے ممکن نہ ہونے کا امکان ہے، اس کے ہاں دنیا میں موجود نہ ہونے کا امکان ہے۔ منفی امکان صحیح، لیکن ہے یہ اس کا ایک امکان ہی۔ فکر کا دوسرا رکن واقعیت ہے، جس سے مراد ہے انسان کا اپنا دنیا میں پھینکے جانے کو بطور میراث قبول کرنا۔ انسانی وجود ایک واقعہ ہے اور اس کا امکان اس کی اسی واقعیت سے وابستہ ہے۔ پس موت انسان کا کوئی اتفاقی امکان نہیں، یہ اس کا ایک اٹل امکان ہے جس سے مفر ممکن نہیں۔ محدود اور ناگہانی دنیا میں اسے پھینکا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ وہاں مرے۔ اس کا وجود برائے مرگ ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہی موت کے لیے کافی معمر ہوتا ہے۔ موت ایک ایسا امکان ہے جس کا پورا ہونا یقینی ہے، لیکن یہ امکان کب پورا ہوگا اس کا ہمیں کوئی علم نہیں، بجز اس کے کہ اس کا پورا ہونا ہر وقت ممکن ہے۔ بقول فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ پس موت دوہری فطرت کی مالک ہے۔ امکان کی حیثیت سے یہ انسان کو آزادی کا شرف بخشتی ہے، لیکن واقعیت کے لحاظ سے یہ ایک ایسی اٹل صورتحال ہے جس سے اس کی آزادی محصور ہو کر رہ جاتی ہے۔ فکر کا تیسرا رکن ہے حبوتیت، جو وجہ ہے انسان کے غیر شخصی زندگی بسر کرنے کی۔ انسان دنیا میں افتادہ وجود ہے۔ دنیا میں پڑھ کر وہ اسے اپنا گھر ہی سمجھنے لگتا ہے۔ اپنی بے مثل انفرادیت کو وہ عوام کی اجتماعیت کی نظر کر بیٹھتا ہے۔ وہ اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ اسے اپنا وجود برائے مرگ ہونا یاد نہیں رہتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ موت ایک ایسا سانحہ ہے جو آخر کار سب کو پیش آئے گا اور جو ابھی تک اسے پیش نہیں آیا ہے، اس لیے فی الوقت اس کے متعلق کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ موت کا غیر شخصی تصور ہے۔ انسان کی داخلیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہی موت جب انسانی داخلیت کا ترکیبی جز بن جائے تو وہ شخصی موت بن جاتی ہے۔ ایسی موت کی انسان ہر وقت توقع کرتا ہے اور دوڑ کر اس سے گلے ملتا ہے، خودکشی کی صورت میں نہیں بلکہ موت کے شعور کے ساتھ جینے، اپنی ساری زندگی کو اس شعور کے تحت منظم کرنے اور اپنے تمام امکانات کو اس عظیم امکان سے مربوط کرنے کی شکل میں۔ موت کے انسانی تصور کا دوسرا علم بردار فرانس کا دوہریہ مفکر ژان پال سارتر ہے۔ وہ ہائیڈگر سے اس بات پر قطعی متفق ہے کہ وجودیاتی حیثیت سے زندگی اور موت دونوں ہم رتبہ ہیں۔ ہمیں نہ دنیا میں اپنے پھینکے جانے پر کوئی اختیار ہے اور نہ یہاں سے اپنے اٹھائے جانے پر، لیکن اس کے باوصف وہ ان دونوں کی لغویت کو محسوس نہ کر سکا، ورنہ کم از کم موت کو وہ انسان کا امکان کبھی نہیں کہتا۔ موت انسان کا امکان ہرگز نہیں ہو سکتی، وہ اس کے امکانات کے دائرے سے باہر ہے اور ساتھ ہی اس کے تمام امکانات کا خاتمہ بھی۔
انسان کی داخلیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ محض ایک خارجی صورتحال ہے جس کا سامنا دیر سویر ہر شخص کو کرنا ہے۔ یہ انسان کا امکان نہیں بلکہ اس کی ایک ممکن صورتحال ہے جس پر اسے کوئی اختیار نہیں۔ دنیا میں پھینکے جانے کی طرح یہ بھی سر تپا لغو ہے اور لا یعنی۔ جس طرح موت میرا امکان نہیں، اسی طرح میری انفرادیت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہائیڈگر سمجھتا ہے کہ موت ایک منفرد حقیقت ہے کیونکہ وہ ایک شخص، ایک فرد کی موت ہے، مرنے کی ایک عام مثال نہیں۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو کوئی دوسرا میرے لیے نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اسی منفرد موت پر وجود کی انفرادیت کی اساس رکھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اب نے اس آخری امکان میں چھلانگ لگا کر انسان ایک شخصی اور منفرد وجود بن جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ چونکہ انسان خود ہی موت سے ملنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس لیے اس آخری امکان کے پورے ہونے سے بیشتر ہی اس کا وجود شخصی ہوتا ہے اور منفرد۔ ہائیڈگر کی مذکورہ بالا دلیل میں مغالطہ دور ہی نہیں، ابہام نیت بھی ہے۔ اگر موت کو انسان کا شخصی امکان فرض کر لیا جائے تو واقعی کوئی شخص میرے لیے نہیں مر سکتا، لیکن اس اعتبار سے تو میرا کوئی امکان بھی کسی دوسرے شخص کا امکان نہیں بن سکتا۔ کوئی شخص بھی میرے لیے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر محبت سے مراد وہ قسمیں کھانا ہے جو کہ میری اپنی قسمیں ہیں، ان جذبات کو محسوس کرنا ہے جو کہ میرے اپنے جذبات ہیں، پس محبت جیسی عام شے بھی اس طرح بے بدل ہے اور بے مثل۔ لیکن اگر میرے اعمال پر ان کے نتائج کے اعتبار سے غور کیا جائے تو دوسرا شخص بلا شبہ وہ کام کر سکتا ہے جو میں کرتا ہوں۔ اگر یہ ایک عورت کو مسرت بخشنے، اس کی آزادی یا زندگی کی حفاظت کرنے، اس کے ساتھ گھر بسانے اور اس کے بچوں کا باپ بننے کا سوال ہے، اگر جسے محبت کہتے ہیں اس سے یہی کچھ مراد ہے تو دوسرا شخص یقیناً میری بجائے محبت کر سکتا ہے، اور جو کچھ محبت کے متعلق کہا گیا ہے وہی موت کے متعلق بھی صحیح ہے۔ اگر مرنا دوسروں کی ہمت بڑھانا، ملک و ملت کی خاطر شہید ہونا ہے تو کوئی شخص بھی میری بجائے مر سکتا ہے۔ پس موت کسی شخصی صفت کی حامل نہیں، لیکن یہی موت میری شخصی موت بن جاتی ہے اگر میں اسے اپنی داخلیت کے پس منظر میں دیکھوں۔ میری داخلیت میری موت کو منفرد بناتی ہے، نہ کہ میری موت میری داخلیت کو۔ ہائیڈگر کے تصور موت پر اس نکتہ چینی کے بعد سارتر اپنا نظریہ موت پیش کرتا ہے۔ موت اس کے نزدیک انسانی داخلیت کا جز نہیں، یہ ایک سراسر لغو خارجی صورتحال ہے۔ اس کی لغویت کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، وہ کبھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس کا آنا یقینی صحیح، لیکن وہ کب آئے گی اس کا مجھے علم نہیں۔ پس میں اس کی توقع تو کر سکتا ہوں لیکن اس کی پیش بینی یا انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کی لا یعنیت اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ یہ مرضی کو نہیں دیکھتی۔ میں اپنی خوشی سے اسے دعوت نہیں دے سکتا۔ میں مرنا چاہوں تو مجھے موت نہیں آتی، لیکن جب موت چاہے مجھے ابدی نیند سلا سکتی ہے۔ میں ایک عظیم مصنف بننے کے لیے برسوں تیاری کرتا ہوں، لیکن ایک صفحہ لکھے بغیر ہی مجھے موت آ سکتی ہے۔ موت میرے وجود کو انفرادیت نہیں بخشتی، یہ کام تو شعور کا ہے اور صرف شعور ہی کا۔ اس کی مزید لغویت یہ ہے کہ یہ زندگی کی دشمن ہے۔ زندگی نام ہے خواہش کا اور موت ہر خواہش کا خاتمہ۔ زندگی سے عبارت ہے توقع اور موت ہر توقع کا انقطاع۔ پس موت میرا امکان ہے، یہ میرے تمام امکانات کا خاتمہ ہے۔ اس کی لغویت کی حد یہ ہے کہ اس کا تعلق مجھ سے نہیں، دوسرے سے ہے۔ یہ جب آتی ہے تو میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں۔ نتیجتاً جب میں مرتا ہوں تو اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے مرتا ہوں۔ موت مجھے دنیا کی ایک ٹھوس چیز بنا دیتی ہے اور میں محض ایک ماضی ہو کر رہ جاتا ہوں۔ مالرو نے ٹھیک کہا ہے، موت زندگی کو تقدیر میں بدل دیتی ہے۔ جب میں مرتا ہوں تو دوسرا میرے سرپرست بن جاتا ہے، وہی میری خبر گیری کرتا ہے اور وہی ایک طرح میری موت کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو مجھے یاد رکھے یا ہمیشہ کے لیے بھلا دے۔ مرنا دوسروں کا محتاج ہونا، ان کے رحم و کرم کا دست نگر ہونا اور ان کی بیگانگی کا شکار ہونا ہے۔ مختصر یہ کہ موت انسان کا امکان نہیں ہے، یہ اس کی ایک اٹل صورت حال ہے۔
یہ باہر سے ہم پر نازل ہوتی ہے اور ہمیں بھی باہر کی ایک چیز بنا دیتی ہے۔ نہ ہم اپنی خوشی سے پیدا ہوتے ہیں اور نہ اپنی خوشی سے مرتے ہیں۔ جس طرح پیدا ہونا لغویت ہے اسی طرح مرنا بھی لغویت ہے۔ بقول ذوق لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہائیڈگر کے یہاں اگر موت امکان کی حیثیت سے انسان کو آزادی بخشتی ہے تو اٹل واقعیت کی حیثیت سے اس کی آزادی کی حد بھی مقرر کرتی ہے۔ سارتر کے نزدیک موت ایک سراسر لغو خارجی صورتحال ہے جس کا نہ ہمیں آزادی بخشنے سے کوئی تعلق ہے اور نہ اس کی حد مقرر کرنے سے۔ اپنی تمام تر لا یعنیت کے ساتھ ہم پر ظہور ہو کر یہ ہمیں جملہ قیود سے آزاد کر دیتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے موت اور محدودیت کا فرق سامنے رکھنا ضروری ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ موت ہماری محدودیت کی اساس ہے اور یہی محدودیت کو ہم پر ظاہر کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں موت ہماری وجودیاتی ترکیب کا جز ہے اور محدودیت اس کا لازمی نتیجہ۔ ہائیڈگر کا وجود برائے مرگ کا نظریہ اسی غلط فہمی پر مبنی ہے اور مالرو کا یہ دعویٰ بھی کہ موت ہمارے وجود کو انفرادیت بخشتی ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ ہم مر جاتے ہیں اس لیے محدودیت ہم پر لازم آتی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ موت ایک ناگہانی واقعہ ہے جس کا تعلق میری خارجی صورتحال سے ہے۔ محدودیت میرے وجود کا ترکیبی جزو ہے اور میری آزادی کا دعوے دار، بلکہ اس کا وجود ہی میرے آزاد منصوبوں پر منحصر ہے۔ پس اگر انسان غیر فانی بھی ہوتا ہے تو بھی اس کا وجود محدود ہوتا ہے۔ لیکن محدودیت سے سارتر کی مراد کیا ہے اور یہ کس طرح انسان کی آزاد منصوبوں سے وابستہ ہے؟ انسان سارتر کے نزدیک آپ اپنا امکان یا فیصلہ ہے۔ اسے اپنے آئندہ یہ ہونے یا وہ ہونے کا فیصلہ کرنے کی مطلق آزادی ہے، لیکن ایک مرتبہ جب وہ اپنے کسی ایک امکان کا فیصلہ کر کے اسے عملی جامہ پہنا دے تو اس کے متبادل امکانات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے اس پر بند ہو جاتا ہے۔ مجھے کراچی جانے یا نہ جانے کی پوری آزادی ہے، لیکن کراچی پہنچ کر میں اپنے سابقہ فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ اپنے کسی ایک امکان کو پورا کر کے انسان دراصل اپنے محدود ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس مفہوم میں کہ اب اس کے متبادل امکانات پر اسے کوئی اختیار نہیں رہا، وہ اس کی دسترس سے باہر ہو چکے ہیں، اس لیے کہ پیچھے قدم اٹھانا اس کے لیے ممکن نہیں۔ یہ پیچھے قدم نہ اٹھا سکنا، زمانیت کا رخ نہ موڑ سکنا، اپنے ایک امکان کو پورا کر کے اس کے متبادل امکانات کا انتخاب نہ کر سکنا آزادی کا مخصوص کردار ہے۔ پس محدودیت آزادی کا لاحقہ ہے۔ یہ بیڑی خود آزادی نے انسان کے پیروں میں ڈالی ہے، اس پر ایمان لائے بغیر وہ اپنی آزادی کا علم بلند نہیں کر سکتا۔ محدودیت کی جو تعریف اوپر کی گئی ہے اس کا انسان کے فانی ہونے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر میرا محدود ہونا میرے فانی ہونے پر منحصر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ موت میری آزادی کی حد مقرر نہیں کر سکتی۔ میری آزادی اپنی جگہ پر مطلق ہے اور لامحدود، موت اس کی آخری حد ہے جو بقید حیات مجھے اسیر نہیں کر سکتی۔ وہ جب آتی ہے تو میں دنیا میں نہیں ہوتا، مجھے مرنے کی تو آزادی نہیں، لیکن پھر بھی میں ایک آزاد فانی ہوں۔ کیرکیگارڈ کے نزدیک موت ایک امکان ہے جس کی ناگہانیت انسان کی داخلیت کو پروان چڑھاتی ہے اور اس کے جذبہ عمل کو فروغ دیتی ہے۔ ہائیڈگر کے یہاں یہ ایک نہایت ہی شخصی، اٹل اور منفرد امکان ہے جس پر خود ہمارے وجود کی انفرادیت کا انحصار ہے۔ سارتر کے خیال میں یہ ایک سراسر لغو خارجی صورتحال ہے جس کا نہ میری داخلیت سے کوئی تعلق ہے اور نہ میری وجود کی انفرادیت سے۔ یہ ہیں موت کے متعلق وجودی مفکرین کے خیالات۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ اسلام کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اسلام وسیع معنوں میں پیغام عمل، یصل الانسان الا ما سعی، انسان کو صرف اپنے عمل ہی کا پھل ملے گا۔ بقول اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل پر زور اسلام اور وجودیت میں قدر مشترک ہے، لیکن یہاں ان دونوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ وجودیت جذبات کی انتہا پسندی کا فلسفہ ہے، اسلام عقل اور جذبات میں توازن اور ہم آہنگی کا نام ہے۔
وہ انتہا پسندی کی مذمت کرتا ہے اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ خیر الامور اوسطها، اس کے نزدیک علم اور عمل کا معیار ہے۔ اس اصول کی روشنی میں موت اسلام کی نظر میں نہ صرف ایک خارجی واقعہ ہے اور نہ فقط داخلی شعور، بلکہ ان دونوں انتہاؤں کا ایک کامیاب امتزاج ہے۔ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ موت ایک اٹل خارجی صورتحال ہے جس پر انسان کو کوئی اختیار نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو دیر سویرے صورتحال کا سامنا کرنا ہے۔ لیکن اگر ایک طرف موت مستقبل میں پیش آنے والا خارجی واقعہ ہے تو دوسری طرف وہ ایک سچے مسلمان کی داخلیت کا لازمی جز بھی ہے جس پر اس کی روحانی ترقی یا انفرادیت کا دار و مدار ہے۔ احادیث نبوی میں آیا ہے جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اسے اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ موت کو یاد رکھے اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو نہ بھولے۔ بہت یاد کرو لذتوں کو کھو دینے والی چیز یعنی موت کو۔ موت کو یاد رکھنا، اسے اپنی داخلیت کا جز بنانا، اس کے شعور کے ساتھ جینا اور اسے اچھے اعمال کا محرک بنانا ہے۔ ہماری داخلیت کا جز بن کر ہی وہ ہمیں نیکی کی ترغیب دیتی اور برائی سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ حضوری قلب اور خلوص نیت سے ہم کنار کر سکتی ہے جن پر ہمارے اعمال کی قدر و قیمت کا انحصار ہے۔ پس موت کا شعور ہمیں حقیقی زندگی عطا کرتا ہے جسے ہم ہائیڈگر کے الفاظ میں مصدقہ وجود کہتے ہیں۔ اس سے غفلت ہمیں دنیا کا حریص بنا دیتی ہے جو مترادف ہے غیر حقیقی زندگی بسر کرنے کے، کیونکہ اس طرح ہم اپنے آپ کو دنیا میں کھو بیٹھتے ہیں۔ ہائیڈگر ایسے وجود کو غیر مصدقہ وجود کہتا ہے۔ حقیقی زندگی میں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، غیر حقیقی زندگی میں وہ آپ ہی اپنا مقصود بن جاتی ہے۔ موت کی یاد انسان کو ایسی زندگی بسر کرنے سے باز رکھتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔